قبولیت کے لیے نشانی ڈھونڈ رہے ہو تو سنو اس سے واضح نشانی اور کیا ہوگی کہ اب تک تمہارا دل دعاؤں میں لگائے ہوئے ہیں۔ دعا کرتے رہا کرو۔ قبولیت کے فیصلے نیت اور تڑپ دیکھ کر کیے جاتے ہیں، حالات اور اسباب دیکھ کر نہیں۔ کیا تم جاننا چاہتے ہو کہ تہجد کی دعاؤں میں کتنی طاقت ہے؟ تو سنو، تہجد کی دعا اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ تم جب تہجد کی شدت میں اپنا سر سجدے میں رکھ کر جو سرگوشیاں کرتے ہو وہ آسمان کی پار جاتی ہیں، اللہ سے اپنی بات منوا لیتی ہیں۔ اللہ تو اسے بھی دیتا ہے جس نے کبھی اس کے در کا رخ نہیں کیا ہوتا، تو پھر وہ تمہیں کیسے نہیں دے گا جو تم آدھی رات کو نیند قربان کر کے اس سے گڑ گڑا کر کچھ مانگو گے۔ اور جب اللہ کی مدد تمہارے لیے آئے گی تب تمہارے آنسو، تمہارا تڑپنا ایسی خوشیوں میں تبدیل ہو جائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ بس غم نہ کرو، وہ لمحات دور نہیں ہیں جب معجزے ہوں گے، وہ خوشی کے لمحات دور نہیں ہیں جب اللہ تمہاری چاہت کو تمہارے نصیب کا حصہ بنا دے گا۔ اور کچھ لوگوں کو اللہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح لاڈلا رکھتا ہے، انہیں تکلیف دے کر آزماتا ہے اور انتظار کرواتا ہے، لیکن پھر وہ اپنے لاڈلوں کو تکلیف میں تنہا بھی نہیں چھوڑتا، وہ ان کے لیے سمندر کے درمیان سے راستہ بنا کر انہیں فرعون جیسوں سے محفوظ بھی رکھتا ہے۔ تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ اللہ کے لاڈلوں کو تکلیف نہیں ملتی؟ انہیں تو فرعون جیسوں سے لڑنا پڑا تھا۔ تکلیفیں تو سب کو ملتی ہیں، لیکن اس کے حصے میں زیادہ آتی ہیں جو اسے سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس آزمائش کے ذریعے سے اللہ تمہیں اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہو جو تم مانگ رہے ہو۔ تم نہیں جانتے کہ دعا مانگتے مانگتے قبولیت کے کتنے قریب آ گئے ہو۔ اب تمہارے اور معجزوں کے درمیان کتنا کم فاصلہ رہ گیا ہے۔ تم ابھی جس مقام پر ہو وہ اللہ کے منصوبے کا ایک حصہ ہے، اور اس سے گزر کر تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم اللہ سے رو رو کر مانگتے ہو۔ ہو سکتا ہے تم پہ آنے والی آزمائش اب اپنے اختتام پر ہو۔ تم نے جو دعائیں مانگی ہیں، ہو سکتا ہے اب ان سب کی قبولیت کا وقت آ پہنچا ہو۔ بے فکر رہو، ابھی تو زندگی میں وہ مقام بھی آنا ہے کہ جہاں اللہ نے آپ کو آپ کی مانگی ہوئی ہر چیز سے نواز دینا ہے۔ سنو، وہ اللہ ہے، کسی بھی وقت معجزے بھیج سکتا ہے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین نہیں ہوتا، مایوس وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، مایوس تو وہ ہوتے ہیں جو ڈرتے ہیں دنیا سے۔ سنو، تم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہونا، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا، تمہاری مصیبتوں سے تمہارا اللہ بڑا ہے۔ وہ کن کہے گا اور تمہارے تمام مسائل پلک جھپکتے ہی حل ہو جائیں گے۔ یہ جو تمہارا بغیر قضا تہجد میں اٹھنا ہے، یہ بے وجہ نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے تمہاری دعائیں قبول کرنے کے لیے۔ یہ جو تہجد کے وقت تمہارے سجدوں میں آنسو بہتے ہیں، یہ اللہ کو سب پتہ ہے، تو یہ اللہ کو سب بتاتے ہیں۔ اور سنو، اللہ بہت جلد تمہارے لیے دکھ میں بہتے ہوئے آنسوؤں کو خوشیوں کے آنسوؤں میں بدل دیتا ہے۔ پتہ ہے، جب اللہ کسی کو نوازنے کا سوچ لیتا ہے تو وہ اسے اپنی لاڈلی عبادت یعنی تہجد تک لے آتا ہے۔ وہ تمہارے غم کے سجدوں کو شکر کے سجدوں میں بدلنے کے لیے ہی تمہیں تہجد تک لاتا ہے۔ نصیب بھی پھر دعا کے لیے دعا کریں گے۔ تہجد ایسا پیارا سجدہ ہے، بدل جائے گا نصیب تہجد کے سجدوں پر۔ کن کا پہلا حق دعاؤں کا ہے۔ محبت عطا ہے اور عطا آزمائش، اور ہر آزمائش رحمت ہے، ایسی رحمت جو پیاسے کو پیاس کے بعد ایسے سیراب کر دے گا کہ اسے یاد بھی نہیں رہے گا کبھی پیاس بھی لگی تھی، ایسی رحمت جو سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ میں بھی جینے کا سہارا بن جائے گا اور تا قیامت اس کا ذکر خیر کی صورت میں باقی رہے گا، ایسی رحمت جو ہواؤں کا رخ نہیں بدلتی بلکہ آگ کو ہی ٹھنڈا ہونے پر مجبور کر دیتی ہے، اور ٹھنڈی بھی ایسی کہ جو سلامتی والی ہو، پھر تکلیف نہیں لگتی بلکہ مزہ آتا ہے اس ایک لمحے کو سوچ کر کے جس میں رب کا فیصلہ آتا ہے۔ وہ ایک لمحہ جب
وہ ایک لمحہ جب عرش سے کن فرما دیا گیا تھا، ہر محبت عطا ہے، اور اس کے بعد آنے والی رحمت بھی۔ آزمائش پر جو پورا اترے اس کے لیے رحمت، اور جو ڈگمگا گئے اس کے لیے سختی، تنگی، پریشانی، مزید آزمائش۔ اللہ کی مدد ہمارے اندر خوف سے کہیں زیادہ قریب ہے۔ اللہ ہمیں ہر امتحان میں ثابت قدم رکھے اور سرخرو فرمائے، آمین۔ اللہ کو وکیل بنانے سے آگ کی تپش بھی راحت میں بدل جاتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ کا نور آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جب بندہ اللہ کے بارے میں سوچتا رہتا ہے نا، تب اللہ اس کے لیے اس کی مانگی ہوئی دعا کی قبولیت کے طریقے بھی بنا رہا ہوتا ہے۔ ایسے دن جو آپ کے دل پر بوجھ ہوں، جب سانسیں لینا بھی محال ہو، دکھ اور تکلیف کی شدت اتنی ہو کہ اپنا آپ سنبھل نہ پا رہا ہو، دنیا کا سب سے مشکل کام لگ رہا ہو، اللہ کرے یہی وہ دن ہو جن کا اجر آپ کی نیکیوں کے ترازو میں سب سے بھاری ہو۔ تم تو بس آزمائش کو دیکھ رہے ہوتے ہو، یہ جو تم ہر آزمائش پر صبر کرتے ہو، اس پر جو اللہ تمہیں اجر دے گا، اگر تم وہ دیکھ لو تو ساری زندگی آزمائش میں گزارنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نصیب بدل جاتا ہے ایک سسکتی ہوئی دعا سے۔ اپنی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھنا، کبھی رکنے نہ دینا۔ اللہ جب توفیق دے رہا ہے تو بس دعائیں مانگتے رہو، اور سنو اپنی دعاؤں کی طاقت کو کبھی کم مت سمجھنا۔ اس دعا کے سفر کو تب تک چلا کے رکھنا جب تک اللہ تمہاری مانگی گئی ہر دعا پر کن نہ کہہ دے۔ بے شک جو دعائیں بار بار مانگی جائیں وہ اللہ کے نزدیک بہت معنی رکھتی ہیں۔ تھوڑا صبر کرو، ان مقدر کردہ آزمائشوں کے بعد تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دیا جائے گا۔ ہر صبر کے بعد اجر ہے، اور ہر آزمائش کی ایک حد ہے۔ تم پختہ ایمان اور دعاؤں کے سہارے چلو کہ تمہاری منزل تو اب بہت ہی قریب ہے۔ اللہ کو منانے کے لیے تہجد کا ایک سجدہ ہی کافی ہے۔ وہ دکھ جو رات بھر چین نہیں لینے دیتے، ان کی شفا اللہ نے تہجد میں چھپا رکھی ہے۔ وہ باتیں جو دل میں بھاری بوجھ کی طرح ہوتی ہیں، اللہ کو بتا دینے میں ہی اس میں سکون چھپا رکھا ہے۔ تہجد میں آنکھ سے بہنے والے آنسو اس بات کی گواہی ہوتی ہیں کہ تم بے بس ہو اور اللہ کی مدد کی منتظر ہو۔ دعا میں کپکپاتے ہوئے ہاتھ اور اللہ کو بڑے لاڈ سے کہنا، پیارے اللہ بس آپ مان جائیں، اور پھر سب اللہ کے سپرد کر دینا۔ تہجد تک کی رسائی وہ سب اپنے خاص بندوں کو ہی دیتا ہے، اور اللہ اپنے ایسے بندوں کو کبھی نا امید نہیں کرتا۔ تمہارے دل میں خیال آنے سے پہلے ہی وہ جان لیتا ہے، تمہارے آنسو بہنے سے پہلے ہی وہ بھانپ لیتا ہے کہ میرے بندے کو میری بہت ضرورت ہے۔ وقت تہجد تمہاری آنکھوں سے بہنے والا ایک آنسو اللہ کے کن کا باعث بنتا ہے۔ پہلے جس نے اللہ کو منانے کی ہر ممکن کوشش کی ہو، اس کو اللہ کیسے بھول سکتا ہے؟ آزمائش سے وہ تمہیں تب تک گزارتا ہے جب تمہیں تمہاری من چاہی چیز تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی، لیکن اللہ تمہیں تمہارے صبر کے بدلے تمہاری پسندیدہ چیز دینا چاہتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کو تہجد کی رسائی نہیں دیتا، سوائے ان کو کہ جن کی کہانی کے لیے وہ مان گیا ہو، جن کے لیے ابھی بھی کن کی گنجائش باقی ہو۔ قبولیت کی دیری میں اللہ کی آزمائش پوشیدہ ہے، اور جو صبر کرتے ہیں اس کو اس کے مانگی چیز سے بھی زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ اپنی مشکلیں اسی کے حوالے کر دیں اور پرسکون ہو جائیں کہ وہی ہے جو مشکلیں بھیجتا ہے اور انہی سے نکالنے کا حل بھی۔ تمہاری مانگی ہوئی دعا کے راستے بھی تھوڑے مشکل ہوں گے، ہاں کبھی غم اور پریشانی کا بسیرا بھی ہوگا، مگر یقین کرو تمہاری منزل اس کا کون ہی ہوگا۔ تمہارے صبر کا تحفہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت تمہارے رب کا تمہارے لیے معجزہ ہی ہوگا، اور دیکھنا تمہارے یہ آنسو جو آج تکلیف کی شدت سے بہہ رہے ہیں کل خوشی کے آنسوؤں میں بدل جائیں گے۔ آنسو اپنے آپ میں ایک گفتگو ہے جن کی زبان صرف عرش پر بیٹھا خالق کائنات ہی سمجھ سکتا ہے، اور تم کیا جانو آنسوؤں کی طاقت کہ یہ جس جذبات سے بہتی ہیں اس وقت مانگی گئی کوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ جو کوئی زخمی دل آنسوؤں سے بھیگی آنکھیں اس کے در پر لے کر جائیں، اور اس جھولی کو بھلا کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟
کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جن کا گواہ صرف اللہ ہوتا ہے، اندر طوفان بھی ہو تو باہر سکون ہوتا ہے، کیونکہ انسان نہیں بلکہ اللہ قادر ہے دکھوں کو دور کرنے پر۔ تو پھر کیوں آنسو کسی انسان کے آگے ضائع کیے جاتے ہیں؟ اللہ سے دل کی باتیں کرنا دل کی پاکیزگی ہے، اور پاکیزہ دل میں اللہ بستا ہے۔ اے اللہ ہم نہیں جانتے، اے اللہ ہم نہیں جانتے کہ کیسے مانگے، پھر بھی ہم ہر روز اس یقین کے ساتھ ہاتھ پھیلا کر تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے رب ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں اور دعاؤں اور حاجتوں کو پورا فرما، آمین۔ بے شک اللہ پاک اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، وہ تمہاری ماضی بھی جانتا ہے اور تمہاری دعاؤں سے بھی بخوبی واقف ہے۔ جو دعائیں تم اپنے رب سے رو رو کر مانگتی ہو وہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے جس چیز کے لیے تم تڑپ رہے ہو، جس کی شدت نے تمہیں توڑ دیا ہے، وہ تمہیں بہترین وقت پر تمہیں ہی تمہاری من پسند چیز نواز دے گا۔ بے شک میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یقین رکھو اپنی دعاؤں پر، اپنی زندگی کو شکر سے جوڑو، دعا مانگو اور یاد رکھو کہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ بے فکر رہو اور بے فکر ہو جایا کرو، یہ وقت بھی گزر جائے گا اور تمہاری دعا صبر انتظار کچھ بھی رائے گا نہیں جائے گا۔ بے شک تمہارا رب وہ ہے جو پلک جھپکتے ہی سب ٹھیک کر سکتا ہے، صرف کن فیکن کی دیر ہے۔ تمہاری قسمت تمہاری دعائیں بدل سکتی ہیں، اگر کچھ نہیں بدلتا محسوس ہو رہا تو دعائیں بڑھا دو، اللہ سے مزید جڑ جاؤ، وہ سب جوڑ دیتا ہے، وہ سب جوڑ دینے پر قادر ہے، اسے پسند ہے تمہارا مانگنا۔ پھر دیکھنا اللہ کیسے تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے اور ہر دعا پر کن کہتا ہے۔ تم کمزور ہو، تمہارا رب بہت طاقتور ہے، وہ ادھورا نہیں رہنے دے گا، بہت جلد سب بدلنے والا ہے۔ تم خوشی سے جھومنے والے ہو اور سجدہ شکر بجا لانے والے ہو۔ درد کے سجدے ہمیشہ قبول ہوتے ہیں کیونکہ ان میں تڑپ ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے جو آپ کی رب کی رحمت کے متوجہ کر لیتی ہیں۔ بے چین دل کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی کیونکہ دل کا خالق سے بہت گہرا تعلق ہے۔